بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبی الکریم الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین اور عزیز طلبہ و طالبات، بہت ہی قابل مبارکباد دن ہے یہ۔ مبارکبادی اس طرح کے پروگراموں میں دی جاتی ہے اور رسماً سمجھی جاتی ہے کہ دل میں کچھ بھی ہو، رسماً یہ الفاظ تو کہہ نہیں ہیں، لیکن میں بڑے دل کی گہرائی کے ساتھ یہاں کے بچوں کو اور بچوں کے گارجن حضرات کو بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے پیچھے دو ریزن ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایک ایسے اسکول کا انتخاب کیا ہے جو اسکول کے نام پر مدرسہ ہے، اور میں یہ بات بہت کھل کر کہہ رہا ہوں کہ اسکول کے نام پر ایک ایسا مدرسہ ہے جس میں زمانے اور حالات کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے دینی بنیادی ضروری معلومات اور اپنے ایمان و عقیدے کی پختگی کی پوری فکر کی جاتی ہے۔ حالات کے تقاضوں کے پیش نظر ہم گارجن حضرات کا یا آپ میں سے ایک بڑی تعداد کا رخ مدارس اسلامیہ اور عربیہ یا خالص دینی مدرسوں سے ہٹ کر اسکول کی طرف جاتا ہے، لیکن جب کبھی ہم خالص دینی اداروں کی طرف سے رخ پھیرتے ہیں تو اسکول کی طرف جب رخ کرتے ہیں تو وہ اسکول ہمیں عام طور پر ایسے نظر آتے ہیں جہاں اسکولی تعلیم تو اچھی ہو سکتی ہے اور بہت سے اسکولوں میں ہوتی ہے، تبھی ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن وہاں ہمارے بچوں کی دینی تربیت، اخلاقی تربیت اور ان کے ایمان و یقین کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ان کو ایمان کے خلاف چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اور چیزیں اتنی آسانی سے اور اتنے سویٹ پوائزن میں پڑھائی دی جاتی ہے کہ نہ تو بچوں کو اس کا احساس ہوتا ہے، نہ گارجن حضرات کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ برا ہے، لیکن وہ بچہ اندر ہی اندر اتنا کچھ غلط خیالات دل و دماغ میں پیدا ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر وہ بات کو چل کر ایسے خیالات کا جامع پیکر بن جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کا ایمان سے، اسلام سے رشتہ برائے نام کا رہ جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور نام ہے مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ مولانا عبد الماجد دریابادی دراصل مولانا نہیں ہے، ان کی جو بیسک ایجوکیشن ہے، پڑھائی ہے، وہ محض اسکول اور کالجوں کی ہے۔ انہوں نے رسماً کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، لیکن ان کی زندگی میں ایسے موڑ اور ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اللہ کو بندہ اتنا پسند آیا کہ ان کو آخر میں مولانا بھی ہو گئے وہ اور مفسر قرآن بھی ہو گئے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو اعزازی طور پر ندوے کی ڈگری دی گئی، وہ ندوے کے طالب علم نہیں تھے۔ ان کے بچپن کا ایک واقعہ خود ان کی لکھی ہوئی کتاب عابدی، جو ان کی اپنی عابدی ہے، اردو کے وہ بہت بڑے ادیب بھی ہیں، ان کی اپنی عابدی ہے، اس میں جو انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا نے لکھا ہے ایک جگہ کہ ہم ایک ایسے مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جہاں صوم و صلات کی پابندی تھی، گھر میں دین کی بڑی فکر مندی تھی، بچپن سے ہی ہم نماز کے پابند تھے۔ جب ہم اسکول میں تھے تو ہم جمعے کے دن چھٹی چونکہ نہیں ہوتی تھی تو 2 گھنٹے کا انٹرول کرواتے تھے۔ ایک بار ایک ماسٹر چینج ہو گیا اور اس نے انٹرول چینج کر کے عام دنوں کی طرح 1 گھنٹے کا انٹرول رکھا، تو ہم نے اس کے خلاف اسٹرائک مچائی اور پورے طلبہ کی طرف سے اس بات کو منوا کر دم لیا کہ آپ کو 2 گھنٹے کا انٹرول جمعہ کے دن رکھنا ہے، کیونکہ ہم جمعے کی نماز تاکہ آسانی سے پڑھ کر پھر اسکول آ سکے۔ اس خالص دینی گھرانے کے بیک گراؤنڈ سے وہ تعلق رکھتے تھے۔ وہ اسکول میں گئے، اسکول کے لائف تک تو اسی طرح گزر گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کالج میں قدم رکھا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے میرے اندر وہ حالات اور تبدیلیاں آتی چلی گئی کہ پھر میں نماز تو کیا، دین سے بھی میرا تعلق نہیں تھا۔ حال یہ ہوا کہ جب میری شادی ہو رہی تھی تو شادی کے موقع پر بعض علاقوں میں کلمہ پڑھانے کا رواج ہوتا ہے،
اور لکھنؤ کے علاقوں میں ہوتا یہ رواج ہے. اس وقت کے مولانا ندوی کے بہت بڑے استاد اور سیرت نگاروں میں اور ادیبوں میں بہت بڑا نام حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وہ ہوا کرتے تھے ایک بڑے عالم. ان کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا گیا لکھنؤ شہر میں. وہ نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لائے. لوگوں نے رسم کی کھانا پوری کے لیے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھا لے. مولانا نے کہا کہ اس رسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ عبد الماجد مسلم گھرانے سے اور مسلمان ہے. ان کا کلمہ پڑھنا معلوم ہے اور ان کا کلمے کا انکار کرنا معلوم نہیں ہے. لہذا ایک مسلمان کو کلمہ اس موقع پر کیوں پڑھائیں؟ اس رسم کی انہوں نے مخالفت کی اور انہوں نے کلمہ بنا پڑھائے نکاح پڑھا دیا. لیکن اس سے آگے کا جملہ سنیے. مولانا کہتے ہیں کہ اگر مجھے کلمہ پڑھنے کہا جاتا تو شاید میرا نکاح نہ ہوتا، کیونکہ میں اندر سے کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا. میں اندر سے کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا. پھر مولانا نے اس کے آگے لکھا ہے کہ ایک بار ٹھہریے اور غور سے پڑھیے. چونکہ ان کی تحریر پہ پڑھ کر بتا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ غور سے پڑھیے کہ میرے اندر جو یہ تبدیلی آئی تھی وہ اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اسلام مخالف کتاب پڑھائی گئی تھی. میں فلسفے کا طالب علم تھا. فلسفے کی کتاب میں اس طرح ہمیں اسلام کے خلاف باتیں پڑھائی گئی کہ ہم سمجھ ہی نہیں سکے، لیکن ہمارے اندر سے دین اور اسلام جا چکا تھا. پھر آپ ان کی ایک پوری اپنی آبیدی ہے. ان کو بہت بے چینی ہوئی، زندگی میں بہت پریشانیاں آئیں. پھر انہوں نے مختلف جگہ انہوں نے اپنے سکون ڈھونڈا. ہندوؤں کے مہاراجاؤں کے پاس بھی گئے، جہاں تک ان کے کفر کا حال تھا، الحاد کا. لیکن دھیرے دھیرے ان کا وہ معاملہ نہیں سنبھلا اور ان کے ساتھیوں کی مدد سے وہ تھانہ بھون حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور وہاں سے ان کو تصوف کی مدد سے وہ ان کے دلوں میں گھر کر گئے اور وہاں سے انہوں نے اسلام کی طرف دوبارہ رجوع کیا اور واپس آئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے دین کی خدمت کا ایسا بیڑا اٹھایا کہ پھر وہ عربی سیکھی اپنے ساتھیوں کی مدد سے. اور عربی اور انگریزی کے تو اچھے عالم تھے ہی. انہوں نے عربی اور انگریزی کی مدد سے پرانی کتاب کی مدد سے انہوں نے تفسیر لکھی، جس تفسیر کا نام ہے تفسیر ماجدی. تو میں آپ کو یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس معنی کر بہت قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھا رہے ہیں جہاں آپ کے زمانے کو آج کے وقت کے اور حالات کے تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ آپ کے بچوں کے دینی فکر کی پوری کوشش اور سامان یہاں مہیا ہے. دوسری بات جو میں ان طلبا سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو پوزیشن بچوں نے حاصل کی ہے وہ اپنی جگہ بہت قابل مبارکباد ہے. لیکن صرف یہی لوگ کامیاب نہیں ہیں. یہاں کامیاب ہر وہ طالب علم ہے جس نے سال بھر آیا، سال بھر پابندی سے حاضری دی اور اس حاضری کی مدد سے انہوں نے پورے سال بھر جو ان کو ٹاسک دیا گیا اس کو پورا کیا. پوری کتاب جو ان کے نصاب میں دی گئی تھی انہوں نے اسے پڑھا، اس پہ محنت کی اور اس کے نتیجے میں ان کا علم اپنے اندر جمع کیا. وہ شخص کامیاب ہے، چاہے وہ اس کا نام پوزیشن میں آیا ہو نہیں آیا ہو. اور یقیناً وہ سارے نام نہیں آ سکتے. ان میں سے بہت سے وہ طلبا ہوں گے، بہت سے وہ طالبات ہوں گی جو پوری کتاب پر حاوی ہیں، اپنے پورے نصاب کو اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، اس کا علم اور نالج اپنے دل و دماغ میں جمع کر چکے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن نہیں آ سکی. پھر بھی لیکن وہ اصل کام جو ان کا کرنا تھا کہ انہوں نے علم حاصل کرنا تھا اور اپنے علم کو جمع کر لینا تھا، اپنی محنت سے اپنے آپ میں وہ ٹیلنٹ پیدا کر لینا تھا اس کلاس کے لیول کی. تو انہوں نے جو کچھ جس نے بھی یہ محنت کی ہے وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں. اس لیے میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین.